السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں دوستوں، ایک برائی کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا۔ ایک ایسی برائی جو ہر معاشرے کی برائی بن چکی ہے، ہر سماج کی برائی بن چکی ہے، جس برائی سے نہ ہمارا گھر محفوظ ہے، نہ ہماری نسلیں محفوظ ہیں، نہ ہمارے گلی محلے محفوظ ہیں، نہ ہماری سوسائٹی محفوظ ہے۔ میرے بھائیوں، وہ برائی کیا ہے کہ آج عصر حاضر میں مرد کا مردانہ تشخص اور اس کی مردانہ شناخت کو کس طرح سے غیر محسوس طریقے سے بہت تیزی کے ساتھ ختم کیا جا رہا ہے۔ دین کے دشمن چاہتے ہیں کہ مرد نہ تو کردار میں مرد نظر آئے، وہ چاہتے ہیں کہ نہ اپنے افعال میں مرد نظر آئے، وہ چاہتے ہیں کہ مرد نہ اپنی بدعقتا، اپنے پہناوے میں، اپنے لباس میں، اپنے بناؤ سنگار میں، اپنے رہن سہن تہذیب تمدن کے اندر مرد نظر آئے۔ میرے بھائیو، ابلیس کے اہلکار اور اسلام مسلمان دشمنوں نے عورت کو بدعقتا، اس کے کردار، اس کے اعمال، اس کے افعال میں مرد کے قریب لا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ وہیں پر مرد کو اس کی بدعقتا، اس کی کردار، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے اطوار میں عورت کے قریب لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، اور اس طرح سے دونوں کو اس نے ہجڑا نما بنا دیا ہے۔ اور جہاں دونوں جنسوں کی اپنی کوئی شناخت، کوئی پہچان باقی نہ رہے، عورت کی مرد سے مشابہت اختیار کرنے سے زیادہ میرے بھائیو عجیب اور حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ مرد کا عورت کی مشابہت اختیار کرنا۔ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے جب اندر سے مردانہ صفات مٹ چکے ہوں اور مرد کی مردانگی ختم ہو چکی ہو، مردانہ تشخص بگڑ چکا ہو، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مرد جسے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ درجہ دیا، اور اسے اللہ رب العالمین نے عورت پر فوقیت دی، اللہ رب العالمین نے عورت پر برتری عطا فرمائی، اس کے باوجود وہ مرد عورت بننا پسند کرتا ہے۔ وہ مرد عورت کے رنگ روپ میں فخر محسوس کرتا ہے۔ وہ مرد عورتوں کا بناؤ اور اس کا سنگار اختیار کرنا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ایک انتہائی خباثت والا عمل ہے جو انسانی فطرت کے خلاف ہے اور جو انسانی وقار کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، مردوں میں موجود اس بگاڑ کا ایک نمونہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ تنگ شلوار کا، چپکا ہوا شلوار کا پہننا ہے، جو پہننے کے بعد انسان کے پورے جسم، اس کی باڈی کا جو اسٹرکچر ہے وہ پورا نظر آتا ہے۔ اور میرے بھائی، یہ ہمارے نوجوانوں میں بہت عام ہو چکا ہے اور عام ہوتا جا رہا ہے۔ اب مرد بھی باریک اور تنگ شلوار پہن کر گلی بازاروں میں اور محلوں میں اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ نکلتا ہے اور گھومتا ہے۔ اس بیماری سے، اس برائی سے آج نہ ہماری شادی بیاہ کے فنکشن محفوظ ہیں، نہ ہماری محفلیں محفوظ ہیں، نہ ہماری گلی محلے اور کوچوں کی اور چوراہوں کے جگہیں محفوظ ہیں۔ ہر جگہ ہمارا مسلمان نوجوان اس برائی کے اندر اور اس نسوانیت کے اندر وہ ملوث نظر آئے گا۔ جیسے فاسق و فاجر عورتیں دوسروں کو تنگ لباس پہن کر کے لبھاتی ہیں، اسے مائل کرنا چاہتی ہیں، یہ ہجڑا نما مرد کیا سمجھتا ہے کہ ایسے شلوار پہن کر کون ان پر مٹے گا؟ بھلا وہ بھی عورتوں کی طرح اپنا جسم دکھاتا ہے۔ یہ مردانگی کا کیسا مسخ کیا ہوا چہرہ ہے، یہ مردانگی کا قتل ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ انسان اور ایک مرد کے وقار کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، تمہیں مقام، تمہیں مرتبہ دیا ہے، اس مقام و مرتبے کو جانو اور پہچانو، اور اپنے اندر صفات کو پیدا کرو، اور اسلامی تہذیب و تمدن کو اپنے ہاتھ سے، اپنے محلے سے، اپنے سماج سے، معاشرے گھر سے رخصت نہ ہونے دو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے اور ہمارے نوجوان نسل کی حفاظت کرے۔ والدین کو توفیق دے کہ وہ اپنی اولادوں کو اسلامی لباس پہنائیں اور اسلامی تہذیب اور تمدن، ان کا اسلامی رہن سہن انہیں سکھائیں۔ اللہ